حج کے جو اعمال ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو بندہ کیا کرتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی بھی بندہ، تو 8 ذی الحجہ کو وہاں پر جہاں اس کی رہائش ہوتی ہے مکہ سے، وہاں جا کر کے غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، احرام باندھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد حج کی نیت کرتا ہے، حج کی نیت باندھتا ہے، اللہ لبیک اللہم حجن کہہ کے وہ نیت کرتا ہے۔ اور اسی طرح جا کر کے کہاں جاتا ہے، وہ لوگ مینا جاتے ہیں۔ مینا جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، پورا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر تک وہاں مینا میں رہتے ہیں۔ جب دوسری 9 تاریخ آ جاتی ہے، یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں لوگ سورج طلوع ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں، عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں، اور عرفہ کے میدان میں جا کر کے ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ذکر کا اور دعا کا وقت زیادہ رہے، یہی وجہ ہے۔ وہاں جا کر کے ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بندہ کب تک رہتا ہے، مغرب تک رہتا ہے عرفہ میں۔ عرفہ میں رہنے کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، الگ الگ اقامت کے ساتھ، اور رات وہی گزارتا ہے۔ اور اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بندہ ذکر اذکار میں لگا رہے، اور اسی طریقے سے جب سورج طلوع ہونے والا ہو تو اس سے پہلے پھر مینا واپس آ جائے۔ مینا واپس آ گیا، یہ کتنی تاریخ ہو گئی، یہ 10 تاریخ ہو گئی۔ 10 تاریخ میں اس کو 5 کام کرنا رہتا ہے۔ سب سے پہلے رمے کرنا رہتا ہے، جو جمرات ہوتے ہیں اس کو کنکری مارنا رہتا ہے۔ اس کے بعد بندہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرے، حلق یا قصر کر لینا چاہیے۔ پھر مینا سے مکہ واپس آ کر کے طواف کرنی چاہیے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، اور اس کے بعد صفا مروہ کا سعی۔ یہ کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، بندہ یہ حج کے اس کے ارکان ہو گئے۔ پھر جب 11 تاریخ آئے گی تو وہی زوال کے بعد جا کر کے کنکری مارے گا۔ پھر 12 تاریخ آئے گی تو اس میں بھی جا کر کے کنکری مارے گا، ہے پہلے، دوسرے، تیسرے کو۔ اسی طرح جب 12 تاریخ ہو گئی اور اس نے تو یہ اس کا حج مکمل طریقے سے ہو چکا ہے۔ وہ مینا میں رہتے ہوئے یہ مکمل اس کا حج ہو چکا ہے۔ اب 12 تاریخ کے بعد چاہے تو وہ رکے یا نہ چاہے تو پھر، یعنی جس طرح فلائٹ ہوتی ہے اسی طرح سے انتظام کیا جاتا ہے۔ سب سے آخری عمل مکے سے نکلنے والا جو کیا جاتا ہے وہ حجۃ الوداع کیا جاتا ہے، طواف وداع کیا جاتا ہے۔ یہ بندہ آخری عمل کیا ہے، وہ طواف کر کے مکے سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں اور کچھ اہمیت اور کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حج عمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حجاج ہیں اللہ ان کے دلوں میں بھی اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ اللہ ان کے ہر مشکلوں اور پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ ان کی ہر قسم کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے اللہ حجاج اکرام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں خلوص عطا فرمائے، آمین۔